بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ آج انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 20ویں سپارے کا مختصر تفسیری خلاصہ بیان ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے آغاز میں اپنی توحید کے دلائل کو بیان فرمایا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، آسمان سے پانی کو نازل فرمایا، اس سے ہر قسم کے باغات اگائے۔ رب ذوالجلال نے زمین کو قرار عطا کیا، اس کے اندر نہروں کو جاری کیا، اس کو ٹھہرانے کے لیے اس پر پہاڑوں کو نصب کیا، سمندروں کے درمیان آڑ کو لاحق کیا۔ رب ذوالجلال نے خشکی اور تری کے اندر ہدایت کا اہتمام و انتظام فرمایا۔ رب ذوالجلال نے تمام مخلوق کو ابتداءً پیدا فرمایا، پھر دوبارہ بھی اسے پیدا فرمائے گا۔ اس طرح رب ذوالجلال نے اس سپارے کی کئی ابتدائی آیات کے اندر اپنی قدرت کے، اپنی وحدانیت کے، توحید کے دلائل کو بیان فرمایا، جس سے رب ذوالجلال نے ہر انسان کو آگاہ فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز جو بنائی ہے، ہر ایک کے اندر بہت بڑے فائدے ہیں۔ ہر چیز کئی فائدوں کا مرکز ہے۔ ان کے بنانے کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ہے تو ہر مخلوق کو، خصوصاً ہر تخلیق کا فائدہ۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے پیدا فرمایا۔ انسان کو رب ذوالجلال نے فرمایا کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق کا فائدہ صاحب انسان کو ہے۔ جب انسان کو رب ذوالجلال نے اتنے بڑے فائدے عطا فرمائے، اپنی باقی تمام مخلوقات کو، تمام چیزوں کو انسان کے تابع کر دیا، تو انسان کو چاہیے کہ وہ کچھ وقت اپنے رب کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے، انبیاء کرام علیہم السلام، خصوصاً امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، خاتم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کے احوال کو گزارے۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے اندر ایک اور حقیقت کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، جس شخص نے نیکی کی اسے ہم اس سے بہتر صلہ عطا کریں گے، ہم اسے اس نیکی کا بدلہ اضافے کے ساتھ عطا کریں گے۔
رب ذوالجلال نے یہاں نیکی کا ذکر فرمایا کہ نیکی کا بدلہ صرف ایک نیکی نہیں بلکہ اس کے اندر اضافہ ہوگا، اس کے اندر اضافہ کر دیا جائے گا۔ کتنا اضافہ ہو؟ رب ذوالجلال نے ایک اور مقام پہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، نیکی کو جب اضافہ کیا جائے گا، اس کے بدلے اور اجر میں اضافہ کیا جائے گا تو 10 گنا اضافہ ہوگا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا کہ 100 گنا اس کے اضافے کو بڑھا دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی نیکیوں کے اجر میں 700 گنا اضافہ کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے پھر ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو ہم اس کو اس کے اجر میں کئی گنا اضافہ کرتے ہیں۔ وَأَجْرًا عَظِيمًا، رب ذوالجلال نے فرمایا اسے اجر عظیم عطا کیا جائے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی بیان فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، رب ذوالجلال نے فرمایا جس شخص نے برائی کی، جس شخص نے گناہ کیا، یہ گناہ کہاں ہوگا، کس جگہ پہ ہوگا؟ سیدنا حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیحت کی یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہا اللہ، کہا اے بیٹے، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ ہوگا، کوئی برائی ہوگی، چاہے وہ کسی پتھر کی اوڑ میں کیا جائے، چاہے وہ آسمانوں کے کسی کنارے میں کیا جائے، زمین کے کسی حصے میں کیا جائے، یأتی بہا اللہ، اللہ تعالی اس برائی کو، اس گناہ کو لے آئے گا۔ کوئی چیز اس خالق سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہر بدی اور گناہ سے، غلط کام سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے، حضور کی گستاخی سے، ہر قسم کی منافقت سے اپنے آپ کو بچا کر نیکیوں کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے مصروف ہو جائے۔ اسی کے اندر انسان کی کامیابی ہے۔ اگر گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے تو رب ذوالجلال نے فرمایا فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، ان کے چہروں کو پکڑ کر، ان کے سروں کو پکڑ کر جہنم کی آگ میں غوطے دیے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر گناہ سے بچیں۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا، پھر آپ کی والدہ کا ایک صندوق میں بند کر کے، کیونکہ فرعون کا زمانہ تھا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کر دیا جاتا، آپ کی والدہ نے ایک صندوق میں آپ کو بند کر کے دریا میں ڈالا، اور وہ صندوق فرعون کے محل کی طرف گیا، اسے لے لیا گیا، اور فرعون کی بادشاہی میں، اس کے محل میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی شان قدرت سے ان کی تربیت کا، ان کے دودھ پلانے کا، ان کی حیات کا رب ذوالجلال نے اہتمام فرمایا۔ عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے لایا گیا، آخر کار آپ کی والدہ کو آپ کے دودھ پلانے کے لیے منتخب کر دیا گیا۔ یہ جملہ واقعات اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک بہت بڑا مالدار تھا جس کو قارون کہا جاتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما
ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن اس کی زیادتیاں بہت زیادہ تھیں، وہ سرکش تھا، وہ بہت زیادہ زیادتیاں کرتا سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر، ایمان لانے والوں پر۔ رب ذوالجلال نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے اسے خزانے عطا کیے، اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی زیادہ کہ ایک پوری جماعت ان کو اٹھانے میں مصروف ہوتی۔ 40 سواریاں اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھایا کرتی تھیں۔ اس کے خزانوں کا عالم کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیں۔ اسے سمجھایا گیا، اسے تبلیغ کی گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فریضہ نبوت اور فریضہ تبلیغ ادا کیا، لیکن وہ نہ مانا، تو رب ذوالجلال نے اسے اس کائنات کے لیے عبرت بنایا۔ ارشاد فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی اور اس کے خزانوں کو بھی ہم نے زمین میں دھنسا دیا، غرق کر دیا۔ آگے رب ذوالجلال نے فرمایا فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اس کی کوئی جماعت اسے نہ بچا سکی، کوئی جماعت اس کے کام نہیں آ سکی۔ عزیزان محترم، برادران اسلام، غور فرمائیں، چاہے انسان جتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پاس جتنے ہی خزانے کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پاس جتنے ہی اختیارات کیوں نہ ہوں، اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے، انبیاء کا نافرمان ہے اور دین کے احکامات سے دور ہے، ان کو بجا لانے میں وہ مصروف نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں، اس کا انجام آخر کار برا ہے، آخر کار اس کا انجام جو ہے وہ غلط ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے ان تمام چیزوں کو بیان فرما کر ہر انسان کو خبردار کیا کہ وہ ہمیشہ ایمان کی زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت نے اس سپارے کے اندر سیدنا نوح علیہ السلام کا اس دنیا میں رہنا، آپ کے تبلیغ کے فریضہ کو انجام دینا، رب ذوالجلال نے فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال، سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ اپنی قوم میں فرمائی۔ آپ کی عمر 1400 سال آپ نے گزاری، لیکن 950 سال سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی، اور اتنے عرصے میں 80 لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ اتنے عرصے کے اندر اتنے قلیل لوگوں نے ایمان اور توحید اور سیدنا نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح معنوں میں اسلام کی تعلیمات اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔